اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ناظرین، حافی کہتے ہیں جو ننگے پاؤں چلنے والا ہو، جو پاؤں میں جوتے نہ پہنتا ہو، اور ان کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ شراب کے نشے میں بدمست ہو کر جا رہے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ راستے میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، اسے اٹھایا، شرم محسوس ہوئی، اسے چوما، صاف کیا اور معطر کر کے ایک عزت والے مقام پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے ولی کو الہام فرمایا اور انہوں نے آ کر یہ مجدہ جاں فضا عطا فرمایا کہ تو نے اللہ کے نام کو معطر کیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ظاہر باطن کو معطر فرما دیا ہے۔ اور پھر ایسے اللہ کے ولی بنے کہ چونکہ آپ پاؤں میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے، تو اپنے گھر سے مسجد سے گھر جو راستہ تھا، اس راستے پر کسی چوپائی کی مجال نہیں تھی کہ وہ گندگی کرے۔ پھر ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ کسی چوپائی نے اس راستے پر غلاظت کی، تو انہوں نے فرمایا، اس شخص نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ آج بشر حافی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، جب معلوم کیا تو بات یہی تھی کہ بشر حافی علیہ رحمہ رخصت ہو چکے تھے۔ ناظرین، آپ کی ایک عجیب و غریب عادت تھی کہ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے آتے اور فرض نماز پڑھ کر فوراً وہاں سے نکل جاتے، اور ظاہر ہے کہ لوگ انتظار کرتے ملاقات کے لیے کہ اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جائے، لیکن آپ رکتے نہیں تھے۔ ایک شخص کو بڑا تجسس ہوا اور اس نے کہا کہ یہ جاتے کہاں ہیں، آخر وجہ کیا ہے، فرض نماز پڑھ کے تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو ناظرین، وہ جمعے کی نماز کے بعد، جب جمعے کے بعد آپ جلدی سے نکلے تو وہ شخص پیچھے ہو لیا۔ آپ کافی دور چلنے کے بعد، درمیان میں ایک سمجھ لیں کہ ریسٹورنٹ آیا، ہوٹل آیا، وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لی، اور پھر بغداد کے دور مضافات میں کہیں تشریف لے گئے۔ کافی دیر لگ گئی، کافی چلنا پڑا، اور پھر ایک ناظرین ٹوٹا پھوٹا گھر تھا اور دروازہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر وہاں پر اندر تشریف لے گئے تو اندر ناظرین ایک اس شخص نے دیکھا کہ کر رہے کیا ہے، تو آپ نے اس شخص نے دیکھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے گئے اور کسی کپڑے کو پانی سے تر کیا، اس کے ہاتھ وغیرہ، وہ شخص ایک اپاہج تھا، بوڑھا تھا، ایجڈ شخص تھا، اس کے ہاتھ دھلوائے، اس کا منہ صاف کیا، اور پھر اس کے بعد ناظرین اسے کھانا کھلایا۔ پھر جب کھانا وہ کھا چکا، پھر بڑے طریقے سے اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کی، اور اس کے بعد ناظرین اس شخص نے، جس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے، اس نے کہا کہ آپ مجھ اپاہج کے لیے اتنے دور سے آتے ہیں، لوگ آپ کے انتظار کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہوں گے، لوگ آپ کا انتظار بھی کرتے ہوں گے ملاقات کے لیے، اور آپ یہاں پر آ کر میرے لیے کام کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ آج یہ جو مقام اور مرتبہ ہے، لوگ جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ کے ولی ناظرین ہمیشہ یوں سمجھتے تواضع اختیار فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ نماز، وہ ساری عبادات اپنی جگہ، اور یہ عبادت اپنی جگہ ہے، خلق خدا کی خدمت کی اپنی جگہ ہے، اور ایک شخص سن لے کہ نماز اور عبادات سے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات سے، نماز سے، روزے سے، یہ تمام جتنی عبادات ہیں اس سے جنت ملتی ہے، اور خلق خدا کی خدمت کرنے سے خلق خدا کا رب ملتا ہے۔ یعنی ناظرین، اس مخلوق کا رب اس کی رضا ملا کرتی ہے۔ تو یوں سمجھ دیں، فرمایا کہ نماز پڑھنے سے، عبادات کرنے سے جنت ملتی ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے جنت والا مل جاتا ہے۔ کہا کہ آج جو مقام اور مرتبہ مجھے ملا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تیری خدمت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ دیکھ کر وہ شخص بڑا حیران ہوا، متعجب ہوا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی، ناظرین جس پر زمانے کے اولیاء رشک کرتے ہوں، اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ آج تصوف کی کوئی کتاب اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد بھاگم بھاگ جا کر ایک اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں بھی اپنی مخلوق کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا حدیث پاک ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کسی کے بچے سے پیار کریں وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ناظرین ایک طرف نہ جائیں، یہ نہیں کہ مسجد میں ہی بیٹھے رہیں اور اللہ کے یعنی جو حقوق العباد ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ بھی دین مکمل نہیں ہے۔ اور یہ کہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہیں اور نمازیں چھوڑ دیں، حقوق اللہ چھوڑ دیں، یہ بھی دین نہیں۔ مکمل دین یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل، دونوں کی ملا کر پاسداری کی جائے، اسی کا نام دین اسلام ہے۔